أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الإسلام الله تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم تتقون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في الأعناق وأولئك أصحاب النار. صدق الله العظيم. یہ سورہ رات مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا الاسلام میم را کے مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات کا معنی حقیقت میں صحیح معنی جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ وسوسہ مکتا ضرور آئے گا کہ قرآن میں ایسا لفظ کہ جس کا معنی بندہ نہ جانتا ہو، لانے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ قرآن میں ایسے لفظ کا لانا جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، تو اس میں کیا فلسفہ، کیا حکمت کی۔ علماء کرام مفسرین اعظام فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، سادہ الفاظ میں آپ سمجھ لیا، جو بڑے بڑے علماء ہیں، علم کے بڑے بڑے دعویدار ہیں، ان کا امتحان ہے۔ جو بڑا عالم بن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم سب کچھ جانتے ہو تو اس کا معنی بتاؤ۔ دوسرے الفاظ میں علماء متبحرین کے غرور کو توڑنا ہے۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں جس کے دماغ میں علم کا نشہ ہوتا ہے
کہ میں تو بڑا عالم ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نشے کو توڑتا ہے کہ اچھا تم سب کچھ جانتے ہو تو اس کا معنی بتاؤ۔ حروف مقطعات میں تیسری تعبیر میں یوں کہہ دوں کہ اس میں علماء راسخین کی اصلاح ہے، ان کے غرور کو ختم کر کے ان کی اصلاح کرنی ہے کہ تم اپنے علمی غرور میں نہ آنا کہ میں بڑا عالم ہوں۔ بڑا عالم، سب سے بڑا علم رکھنے والا کون؟ سب سے بڑا علم رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک پیارے کے ساتھ میری بات ہوئی، اس کا نظریہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الکل، تو میں نے مناظرے کی شکل تھی، تو میں نے کہا میں پہلے اپنا عقیدہ پیش کرتا ہوں پھر تم پیش کرو۔ تو میں نے یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا، مگر خدا کے ساتھ برابر نہیں، مگر خدا کے ساتھ برابر نہیں۔ اب جب اس کی باری آئی تو اب وہ اگر یہ کہتے کہ عوامی مناظرہ تھا، عوام بھی موجود تھے کہ خدا کے ساتھ برابر، تو یہ تو عوام بھی سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، یہ تو عوام بھی سمجھتے ہیں۔ اب بیچارہ لاجواب ہو کر آ کر کہنے لگا کہ میرا مقصد علم کلی سے یہ ہے کہ ما لا ينحصر فی، نہیں، میرا مقصد کلی سے وہ منطقی مفہوم لے کر کہ اس کا صدق تفسیرین پر ہو سکتا ہو، زیادہ افراد پر اس کا صدق ہو سکتا ہو، میرا کلی سے علم کلی سے میرا مراد یہ جان چھڑانے کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ برابر ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے علماء کو بھی علم دیا ہے، مجتہدین کو بھی علم دیا ہے، انبیاء کو بھی علم دیا ہے، اور سب سے زیادہ سردار انبیاء کو علم دیا ہے، مگر خدا کے ساتھ کوئی برابر نہیں، خدا کے برابر ہر وقت ہر جگہ ہر چیز پر، ہر وقت ہر جگہ ہر چیز پر علم رکھنے والا صرف کہو صرف کون ہے؟ اللہ۔ سب سے کہو کون ہے؟ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر جگہ کو رزق پہنچا سکتا ہے۔ اگر ان کو آپ کی بھوک کا علم نہ ہو تو رزق کیسے پہنچائے گا؟ سمجھتے ہیں؟ اسی وجہ سے کوئی رازق اور نہیں بن سکتا، رازق کوئی اور نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ رازق کل عالم کا رازق وہی بن سکتا ہے جو کل عالم کی بھوک پر بھی اس کو علم ہو، پیاس پر بھی اس کو علم ہو، بیماری پر بھی اس کو علم ہو، صحت پر بھی اس کو علم ہو، تو اس کی جگہ کا بھی اس پر علم ہو کہ کہاں پہنچانا ہے، یہ اس کے آب و دارہ کہاں پہنچانا ہے، کیسے پہنچانا ہے، تو ان کی جگہ بھی معلوم ہو، ان کا بھوک بھی معلوم ہو، ان کا پیاس بھی معلوم ہو، ان کی ضرورت بھی معلوم ہو، اس کا مکان بھی معلوم ہو، سب کچھ معلوم ہو تو وہ رازق بن سکتا ہے۔ اور یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ لہذا رازق کون ہے؟ رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟
اور ہنسانے والا کون؟ تو ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ انہ هو اضحک وابکی، انہ هو اضحک وابکی وانہ هو امات واحیا، وہی کیا مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ غم دینے والا کون؟ خوشی دینے والا کون؟ شوق سے کہو کون؟ اللہ کا نام ذوق سے لیا تھا، اللہ کا نام شوق سے لیا تھا۔ سبحان اللہ، جتنا آپ شوق سے اللہ کا نام لیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عرش پہ زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ لوگ کتنی محبت سے میرا نام لیتے، کتنی محبت سے میرا نام لیتے۔ سنو سمجھتے ہو؟ اللہ اللہ کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر پورے بدن کا کارخانہ درست چلتا ہے۔ جب پورے بدن کا کارخانہ درست چلتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کا نظام بھی درست چلے گا، سکون کی زندگی گزارو گے۔ دل بادشاہ ہے، جب دل خوش ہوتا ہے تو بدن کو سکون ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوتا ہے تو سارا بدن بے چین ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ان فی الجسد لمضغہ، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یقیناً حضور فرماتے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ بگڑ جاتا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل۔ جب دل بگڑ جاتا ہے تو ہاتھ بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں، پاؤں بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں، کانے بھی غلط استعمال، آنکھیں بھی غلط استعمال۔ جب دل بگڑ جاتا ہے کہ دیکھو ٹی وی کو دیکھو، لڑکیوں کو دیکھو، لڑکوں کو دیکھو، فلان کو دیکھو، فلان کو دیکھو، فلان کو دیکھو، یہ تو دل سبق دیتا ہے تو آنکھیں غلط استعمال۔ جب دل غلط ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ گانے سنو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب دل صحیح ہو جاتا ہے کہتے گانے نہ سنا، گناہگار ہو جاؤ گے۔ دل سبق دیتا ہے، دل کہتا ہے نظر غلط استعمال نہ کرنا۔ دل حکم دیتا ہے، بادشاہ ہے، بدن اس کے ساتھ چلتا ہے۔ دیکھو جس طرف انسان کا دل نہیں چاہتا اس طرف نہیں جا سکتا، جس طرف انسان کا دل چاہتا ہے اس طرف جانا۔ باطل الافاق اگر کوئی آپ کو مجبور کرے گا بھی تو ایسے جاؤ گے کہ ڈھیلا ڈالا ہو کر تیسرے مجبور کر دیا ہے، دل نہیں چاہتا۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب دل چاہتا ہے سبحان اللہ، پھر دوڑ دوڑ کے انسان جاتا ہے، دوڑ دوڑ کے انسان جاتا ہے۔ تو بات اصل میں دل کی ہے، دل۔ تو جہاں بھی حروف مقطعات میں بھی علماء کرام کے دلوں کی اصلاح ہے۔ علماء کرام کے دلوں میں یہ غرور ہوتا ہے کہ میں سارے مسائل کو جانتا ہوں، میں ساری کتابوں کو جانتا ہوں۔ اللہ بتاتے ہیں اچھا تم سب کو جانتے ہو تو بتا دو الف لام میم را کا کیا معنی ہے، بتا دو۔ چپ، لاجواب۔
یہاں اس کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طبقے کا اصلاح کرتے ہیں، علماء کی اصلاح تو زیادہ ضروری ہے۔ کیوں کہ عالم جب بن جاتا ہے تو اس کی برکت سے پورا عالم بنتا ہے، اور عالم جب بگڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا عالم بگڑتا ہے۔ اگر میں دوسری تعبیر سنا دوں کہ عالم معاشرے کا دل ہے، جیسے بدن میں جب دل بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اسی طرح معاشرے میں جب انسان کا جب عالم بگڑ جاتا ہے، معاشرے میں عالم بگڑ جاتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور جب عالم بن جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں انقلاب، مجدد ثانی بن گئے تو انقلاب برپا ہو گیا، خواجہ معین الدین چشتی بن گئے تو انقلاب برپا ہو گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے تو انقلاب برپا ہو گیا، حضرت امام غزالی بن گئے تو انقلاب برپا ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ بن گئے تو انقلاب برپا ہو گیا، حضرت امام شافعی بن گئے تو انقلاب برپا ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ عالم بنا تو معاشرے میں انقلاب آیا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشہور واقعہ ہے کہ بغداد میں مدرسہ تھا، تو وزیر نے بادشاہ کو کہا، وہ مدرسہ بادشاہ چلاتے تھے، حکومت چلاتے تھے، وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ قربان، یہ مدرسہ تم چلاتے ہو، یہ سب لوگ یہ تو خدا کے لیے علم حاصل نہیں ہے، یہ تو کوئی کہتا ہے میں قاضی بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں مفتی بنوں گا، تنخواہ لوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلان بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں گورنر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں صدر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں امیر ضلع بنوں گا، کوئی کہتا ہے امیر صوبہ بنوں گا، کوئی کہتا ہے فلان بنوں گا، امیر خراسان بنوں گا، امیر عراق بنوں گا، امیر مصر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا۔ یہ تو خدا کے لیے علم حاصل نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں جیسے آپ انگریزی تعلیم پر عہدے ملتے ہیں، اس زمانے میں دینی تعلیم پر عہدے ملتے تھے، انگریزی تعلیم نہیں تھی ہی نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو ہم یہ مدرسہ ہم خدا پیسے ضائع کرتے ہیں، لاکھوں روپے پیسے ضائع کرتے ہیں، یہ کیا بنا؟ بادشاہ آئے، وزیر بھی ساتھ آئے، امتحان لینے لگے، بیٹے تم کیا کرو گے؟ علم حاصل کرتے ہو، یہ میں قاضی بنوں گا۔ بیٹے تم کیا کرو گے؟ علم حاصل کر رہے ہو، یہ میں وزیر بنوں گا۔ بیٹے تم کیا کرو گے؟ علم تو حاصل کرتے ہو، کیا کرو گے؟ جی میں مفتی بنوں گا۔ بیٹے تم کیا کرو گے؟ جی میں گورنر بنوں گا صوبے کا۔ بیٹے تم کیا کرو گے؟ جی میں منشی بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بادشاہ بھی سوچ میں پڑھنے لگے کہ یہ چلتے چلتے اچانک ایک اللہ والے موجود تھے، ایک نوجوان موجود تھے، اس سے پوچھا آپ کیا کس لیے علم حاصل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس لیے علم حاصل کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کی اصلاح کر کے مسلمانوں میں اسلامی انقلاب برپا کروں اور مسلمانوں کی اصلاح کروں، اپنی اصلاح کرو اور مسلمانوں کی اصلاح کرو۔ بادشاہ نے کہا بس میرا خرچہ ضائع نہیں، اگر یہ ایک بھی بن جائے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ امام غزالی کا دور تھا اور بعض کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا دور تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک اللہ والے تھے تو اس نے کہا میں اس لیے سبق پڑھتا ہوں۔ انہیں کہا بس ایک بھی بن جائے تو میرا مال ضائع نہیں، ایک امام غزالی بن جائے یا ایک شیخ عبد القادر بن جائے، جیلانی بن جائے یا ایک مجدد ثانی بن جائے، یا ایک اسی طرح امام ابو حنیفہ بن جائے یا ایک امام محمد بن حسن شیبانی بن جائے یا ایک مولانا حسین احمد مدنی بن جائے یا ایک علامہ انور شاہ کشمیری بن جائے یا ایک علامہ محمد یوسف بنوری بن جائے تو پھر سارا مال صحیح۔ ایک بھی اللہ والے بن جائے، ایک بھی اللہ والے بن جائے تو میرا مال صحیح جگہ پہ لگے۔ تو عالم جب بن جاتا ہے، ایک عالم جب بن جاتا ہے تو پورے معاشرے ان خیر العالم
ان خیر العالم واللہ خیر العالم، ان شر العالم واللہ شر العالم۔ فرماتے ان خیر العالم، یقیناً عالم کا خیر عالم کا خیر ہے، اور یقیناً عالم کا شر عالم کا شر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات علماء کی اصلاح کے لیے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہ تم علمی غرور میں ہو کہ میں بڑا عالم ہوں، ان کا معنی بتاؤ، ان کا معنی بتاؤ، تو اس کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی خاصیت کبر ہے، اس کے ساتھ کبر آتے ہیں، انسان کو نشہ آتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ ہاں یہ بڑی بیماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیاتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ حق ہے، صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگوں میں سے ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثریت بے دینوں کی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جمہوریت کا معنی اکثریت ہے، تو معلوم ہوا کہ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت اکثریت کا نام ہے، اکثریت بے دین لوگوں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے۔ میں نے مولانا عبدالحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جمہوریت کے بارے میں، تو حضرت نے فرمایا کہ کافر بیٹے بچو، وہ بچو پیار کا لفظ، چھوٹوں کو کہتے بچو، پشتوں میں بچو کافر جاتا ہے یا مسلمان؟ میں نے کہا جی کافر جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بچو یا جاہل زیادہ ہے یا عالم؟ میں نے کہا جاہل زیادہ ہے یا علم زیادہ ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ بچو یا فاسق زیادہ ہے یا دیندار؟ میں نے کہا فاسق زیادہ ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ بچو اگر جمہوریت کا اعتبار کیا جائے اکثریت کا، تو پھر تو اکثریت ان کی ہے، پھر تو ان کا حق بنتا ہے، پھر تو ہمیں بات کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں اکثریت تو جاہلوں کی، فاسقوں کی، بے دین لوگوں کی تھی ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی اکثریت تو کافروں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے اور دعوت حق کی آواز بلند کی۔ حضور اکیلے تھے یا نہیں تھے ابتدا میں؟ ہاں اکثریت ہمیشہ، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، اکثریت مخالف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اکثریت۔ اگر بات اکثریت پر ہو تو اکثریت تو کفر کی ہے، اکثریت تو جاہلوں کی ہے۔ پھر دوسرا کفر یہ کہ کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ، آپ ناراض نہ ہو، طاقت کا سرچشمہ کیا کہتے ہیں؟ طاقت کا سرچشمہ کہتے نہیں کہتے؟ جمہوریت والے کہتے ہیں اچھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ عوام ڈینگی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جواب دو، ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام۔ طاقت کا سرچشمہ سب پریشان ہے، ادھر خیمہ لگا تو ادھر خیمہ لگا تو نہیں کیا ہے۔ طاقت کا سرچشمہ طاقت کا سرچشمہ اللہ، عوام کیا؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سب کو ختم کر دو، تو کوئی نہیں، بادشاہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، رات کو زندہ ہوتا ہے، صبح کہتے ہیں آپ اٹھاؤ تکڑاؤ مٹھی میں ڈال دو۔ سمجھ گئے؟
تو انسان اندر کتنا نشہ ہے. اب یہ بتاتا ہوں قرآن کیا کہتے ہیں ولیکن اکثر اللہ سے اکثر لوگ ایمان نہیں. معلوم ہوا کہ حق کا دار و مدار شریعت پر نہیں ہے، حق کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے. قرآن جس کو حق کہتا ہے وہ حق ہے، جناب محمد الرسول جس کو حق کہتا ہے وہ حق ہے، خدا جس کو حق کہتا ہے وہ حق ہے. چاہے تمام عوام ایک طرف ہوں اور اللہ کا فرمان ایک طرف ہوں، اللہ کا فرمان حق ہے اور تمام عوام کی خرافات قابل اعتبار اس کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ گئے. تو اکثریت ولیکن اکثر اللہ خلائق. اللہ فرماتے طاقت والے میں ہوں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کو دیکھو، یہ کارخانہ میں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے. کتنا چھت ہو، کتنے منصوبے ہوتے ہیں، کتنے رات کو کیا ہوگا، نیچے کتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے. ایک چھت ڈالتے ہیں، ایک چھت کے لیے کیسے چھت کھڑا کر دیا بغیر عمد ترونها. رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ عرش پر متوجہ ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا، تابع بنا دیا. کہتے ایک سیکنڈ تاخیر نہیں کرتا. جس تاریخ کو جس وقت پہ ان کو غروب کا حکم ہوا اسی تاریخ کو اسی وقت پہ ان کا غروب ہوتا ہے. کیا نظام میں فرق آتا ہے؟ یہ خدا کا نظام. مخلوق کا نظام دیکھو، کبھی ہوائی جہاز دیر سے پہنچتا ہے، کبھی وقت سے پہنچتا ہے، کبھی 2 گھنٹے خراب ہے، کبھی 3 دن سے خراب ہے. مخلوق کا نظام دیکھو، ریل کا نظام دیکھو، ہوائی جہاز کا نظام دیکھو، لیکن خالق کا نظام دیکھو. سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات کو دیکھو، دن کو دیکھو. خدائی نظام میں 1 منٹ سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. یہ اللہ اپنی قدرت میں کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر. اللہ تعالیٰ ہر امور کا انتظام فرماتی فصل الآیات. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اللہ کی ملاقات پر یعنی یوم قیامت پر یقین کرو. ہاں کہ دیکھو جو ذات آسمانوں کو کھڑا کر سکتا ہے، جس ذات نے زمین کو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑوں کو پھیلایا لگایا، وَأَنْهَارَ نہروں کو بہایا، وَمِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ ہر قسم کے میوے، وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اس میں 2 قسم کی لگا دی. سبحان اللہ. یہ طاقت کس کی ہے؟ جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں دلائل قدرت ہے اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ذات یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم، یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ وہ ہمیں زندہ کر سکتے ہیں، دوبارہ وہاں میدان حشر میں اپنے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ قدرت والے ہیں. وہ قدرت والے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو 2 چیزوں کا فکر ضروری ہے. ایک تو اس صورت کے ابتدا سے یہ معلوم ہو، یہ سبق مل رہا ہے کہ انسان علمی غرور میں کبھی نہ آئے. یہ ایک علمی غرور کا توڑ ہے، اور دوسری قیامت کا ثبوت ہے. قیامت برحق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،
وہ گیا رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، آسمان و زمین کا نظام بنانے والے ہیں، تو جو اس نظام کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اب فکر آخرت کا سکھاتا، فکر آخرت۔ آج فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر انسان کے ساتھ فکر آخرت پیدا ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ کیوں؟ دنیا کا کاروبار کرے گا تو یہ سوچے گا کہ آخرت میں اللہ حساب لے گا، تو صحیح کاروبار کرے گا نہیں کرے گا؟ جب صحیح کاروبار کرے گا تو کامیاب ہو گیا، جھوٹ بولے گا۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، نوجوان تھے، ایک دکاندار تھا، بڑا ترک مزاج آدمی تھا، ایسا وقت ایسے ہوتا تھا، ماتھے پہ ہمیشہ گنجان اور کچھ، مگر بڑا دیانتدار تھا، ایسے مشہور تھا، اس پر ایسے رش ہوتا تھا، دیانتدار تھا۔ تو جس کے دل میں آخرت کا خوف آ جائے، دیانتداری کی وجہ سے اتنا رش تھا کہ وہ بڑا سیٹ بن گیا، اور ایک دکان تھی، میں خود ان سے سودا لوں۔ دیانتداری کے اندر یہ کمال ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ہاں، اور دیانتداری کب آتی ہے کہ انسان کے اندر فکر آخرت ہے، فکر ہے آخرت کا فکر ہو تو انسان دیانتدار بنتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔